أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة قلوب العارفين والعاشقين وعلى آله وأزواجه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بے بارگاہ دیا کے لیے، اور لاکھوں اربوں کھربوں درود و سلام رحمت دو عالم شفیع معظم نور مجسم حضور میرے اور آپ کے دو جہاں کے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک طیب طاہر بارگاہ کے لیے اللہ رب العزت کا لاکھ در لاکھ احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں جی دوستو، اللہ رب العزت کا کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے کہ آج حاجی محمد بوٹا صاحب کا یہ گھر، یہ مدرسہ بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور ہر طرف مجھے وہ روشن منور چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہکشاں رہ چکے ہیں حضور قبلہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے، جو پروانے رہ چکے ہیں، اب بھی ہیں پروانے رہ چکے ہیں شمع حضرت کرما والے سرکار کے. میں دو عظیم بزرگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، حاجی شریف صاحب اور باؤ عبد الحمید صاحب. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان انوار و تجلیات کے سمندر میں یہ کئی سال غوطہ زن رہے، اور آپ سرکار کے ہمراز بھی تھے، اور جو کہتے ہیں نا پانچ پایوں میں سے دو پائے یہ بھی موجود ہیں. تو آپ سب ہمارا دوسری طرف میرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سارے بیلی سب کو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حاجی اشرف صاحب کو جو خصوصی طور پہ سمندری سے تشریف لائے، اللہ دعا کرے اللہ کے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. یقین کریں دوستو، ابھی تو آپ کو مثال کیے ہوئے 20-25 سال ہوئے ہیں، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب 50 سال گزر جائیں گے یا 100 سال گزر جائیں گے تو تب بھی یہ داڑیاں نظر آئیں گی ہمیں، تب بھی یہ روشن چہرے، یہ پگڑیاں، یہ ٹوپیاں تب بھی نظر آئیں گی، انشاءاللہ آئیں گی. دوستو آپ کا فیض تو قیامت تک کا بادشاہ اللہ کریم نے رکھنا ہے. تو آج ایک بڑی خاص دعا بھی میں نے آپ سے کروانی ہے کہ دعا کریں کہ ہمارے حاجی صاحب کو اللہ کریم کوئی اب بڑی اور کھلی جگہ عطا فرما دے. اب بیٹھنے کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی، اور حاجی صاحب قبلہ کے لیے خاص دعا فرمائے کہ مدرسے کو اللہ کریم مزید وسعت عطا فرمائے، جگہ کو وسعت دے دے. نعت خان حضرات کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا کلام ہمیں سنایا اور ہمارے روحانی جذبات کو مزید سکون عطا فرمایا. دوستو بات یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کی تھوڑی سی بات کرنی ہے مختصراً آپ کے سامنے، اور کوشش کیجئے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ ہم جو ہے وہ کس پانی میں ہیں. حضرت کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو منشور تھا، ہر بندہ ہوتا ہے نا، کوئی ہر لیڈر ہوتا ہے، سیاستدان ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. سب ڈاکٹر ایک مرض کو ایک ہی طریقے سے ڈیل نہیں کرتے، کئی طریقے ہیں ایک مرض کے علاج کے. اس طرح ہر بندے کا کوئی منشور ہوتا ہے، سیاستدان کا منشور ہے، لیڈر کوئی ہے، قائد ہے، ٹیچر ہے، اس کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہے. اسی طرح اللہ والے صوفیاء کا بھی منشور ہوتا ہے. جو باب حضرت کرما والے سرکار کا جو طریقہ تھا، آپ کا جو منشور تھا، وہ یہ تھا، وہ تصوف کی پہلی سیڑھی پہ چڑھاتے ہی یہ تھے ادب مصطفیٰ سکھا کے، حضور علیہ السلام کا ادب، سرکار دو عالم کی محبت، ٹھیک. اور
زمانے میں پھرتے ہیں، آپ بھی پھرتے ہیں دنیا، کبھی کسی کوئی پیر کا کوئی رنگ ہے، کوئی رنگ چڑھا ہے، کوئی رنگ چڑھا ہے، سارے رنگ اچھے ہیں، لیکن باب کرما والے سرکار کا رنگ ایسے ہی لگتا ہے جیسے براہ راست نبی پاک کا رنگ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا رنگ مبارک۔ تو بات یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ادب اور حضور کا محبت، یہی اصل ایمان ہے اور یہی پل صراط ہے۔ جو اس سے گزر گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس میں ذرا لٹکھڑا گیا اس کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ دوستو، عربی زبان کے اندر بھی اور اردو زبان کے اندر بھی نا ایک قاعدہ ہے، ایک جملہ ہے، ایک فقرہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لفظ بولتا ہے، اپنے جملے کا آغاز کرتا ہے اگر کے ساتھ، لفظ اگر، اس کے درمیان میں لفظ تو آتا ہے، تو اگر درمیان میں تو، اگر سے شروع ہونے والے جملے کو کہتے ہیں شرط، اور تو کے بعد کا جو جملہ ہے اسے بولتے ہیں جزا۔ سمجھ رہے میری بات؟ مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ باپ بیٹے سے کہے، بیٹا اگر تم امتحان میں پاس ہو جاؤ تو میں تمہیں سائیکل لے کر دوں گا۔ ایک دنیاوی مثال ہے، اگر تم امتحان میں پاس ہو جاؤ تو میں تمہیں سائیکل لے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ جب تھوڑے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سائیکل لے کر دیں، موٹر سائیکل لے کر دیں، یا اس طرح کی کوئی چیز۔ تو یہ اگر تم پاس ہو جاؤ یہ ہے شرط، تو میں تمہیں سائیکل، تو سائیکل ہوئی جزا۔ ٹھیک، مالک کہے نوکر کو اگر تم اچھا کام کرو تو میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں، تو اگر کے بعد کا جملہ ہوا شرط اور تو کے بعد کیا ہوا؟ جزا۔ اللہ کریم فرمائے اگر تم نیک کام کرو تو میں تمہیں جنت دوں، تو نیک کام ہو گئے، اگر نیک کام ہو گئے شرط، اور جنت کیا ہوئی؟ جزا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر، خدا کہتا ہے اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب سے پیار کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم خدا سے محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے محبت کرو۔ اچھا اب اس میں بتائیے، خدا کی محبت شرط ہوئی اور مصطفیٰ کی محبت کیا ہوئی؟ جزا۔ خدا کی محبت شرط ہوئی اور مصطفیٰ کی محبت اس کی جزا ہوئی۔ اور جزا کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جسے کہتے ہیں انعام۔ یہ ہم باپ بیٹے کو سائیکل لے کے دیتا ہے تو وہ انعام ہی ہے نا، ہمیں اگر جنت ملے گی تو انعام ہے نا۔ تو مصطفیٰ کریم کی اگر کسی کو محبت مل جائے دوستو تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بس یہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، دو عالم چاہتے ہیں، وہ کیا شعر ہے؟ خدا چاہتا ہے، دو عالم چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ بس یہ کلیہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے حبیب کی رضا میں راضی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اگر خدا کا رستہ چاہیے تو ہمیں مصطفیٰ کے رستے پر چلنا پڑے گا۔ تو بس حضور کی محبت کا دامن جو ہے وہ تھام لیجئے تو خدا تعالیٰ کی ذات تک جو ہے وہ خود ہی ہم پہنچ جائیں گے۔ دوستو، سورہ حجرات کی آیت کریمہ 2 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں پہلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو، لا تقدمو، جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ویسے کرو، اس کے آگے نہ چلو، یعنی اپنی مرضی نہ کرو، ان کی مرضی میں اپنی مرضی شامل نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کریم بہت سننے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو مصطفیٰ کریم کی آواز سے۔ اب ایک بات یہاں پہ ذرا توجہ سے ذرا سنیے گا، اللہ کریم ہے خالق، نبی پاک ہے مخلوق، ہم مخلوق ہیں، اللہ کریم خالق ہے۔
اللہ کریم ہے معبود جنہیں سجدہ کیا جاتا ہے، اور حضور ہے عبد سجدہ کرنے والے اللہ کو. ٹھیک، تو یہ اللہ کا کام تو نہیں نا ہے کہ وہ اپنے بندے کا پروٹوکول بتائے. اب یہاں باپ بیٹھا ہے، حاجی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، کوئی آنے والا بندہ سلام کرنے آیا تو یہ حاجی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی میاں عثمان صاحب سے ذرا ادب سے ملنا، میاں رضوان صاحب سے ذرا ادب سے ملنا. وہ تو بچے ہیں، وہ تو بیٹے ہیں. باپ کا یہ کام تو نہیں کہ اپنے بیٹوں کو ملنے کا پروٹوکول سنائے بتائے. سمجھ گئے بات میری کہ نہیں آپ؟ کہ باپ تو نہیں یہ بتاتا کہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو ذرا تمیز سے ملنا بھائی، ذرا ادب سے. نہیں، بیٹے کا کام ہے. بیٹا چھوٹا ہے، باپ بڑا ہے. بیٹے کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میرے ابا جی سے ادب سے ملنا. اور یہاں خدا تعالی مصطفیٰ کریم کا ادب سکھا رہا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا. تو دوستو اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے بندے کا پروٹوکول بتائے. لیکن نہیں، یہ دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ کریم نے محبت کی انتہا کر دی کہ اپنے حبیب کی بارگاہ عالیہ میں آنے کا پروٹوکول بتایا، طریقہ بتایا، ادب بتایا. اور آج بھی یہ حضور کی سنہری جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی. لیکن اصل جو مزیدار بات ہے وہ آگے آ رہی ہے. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی، اور ذرا اپنا آپ محاسبہ کریں. یہ آیت لٹمس پیپر ہے. لٹمس پیپر سمجھتے ہیں نا کہ وہ تیزاب میں ڈالتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے اس میں کتنی تیزابیت ہے. یہ آیت اپنے اوپر ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا ادب میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ کی نے ارشاد فرمایا اگر تم نے حضور کے ادب کا خیال نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال اس طرح تباہ کر دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب یہ بہت بڑا نقطہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. ذرا حضور قبلہ پیر جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حافظ صاحب نے بڑی پیاری بات سنائی آپ سرکار کی. حضور قبلہ پیر سے غضنفر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دوستو کوئی بندہ سفر میں ہو، ٹرین کا سفر کر رہا ہے، بس کا سفر کر رہا ہے، تو راستے میں اس کا سامان بڑا قیمتی، اس میں پیسے بھی ہو، اس میں کوئی قیمتی چیزیں بھی ہوں، اس کے کپڑے بھی ہوں، سامان ہو، وہ گم جائے، وہ گواچ جائے، کھڑیچ جائے، گم ہو جائے، تو پہلا عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا سامان گم ہو گیا. دوسرا عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرا سامان گم گیا. اگر اسے پتہ چل جائے کہ جی میرا سامان، میرا بریف کیس، میرا سوٹ کیس گم گیا، تو شاید وہ تلاش کرے اور وہ مل جائے. سمجھ گئے میری بات؟ حضرت توجہ کیجئے گا، میں نقطہ جس طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرا سامان گم گیا ہے تو وہ تلاش کرے گا، اور تلاش کرنے سے بڑی بڑی چیزیں مل جاتی. خدا تعالیٰ کی ذات تلاش کرنے سے ملتی تو شاید اسے سامان مل جائے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے کہ اللہ کی فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال اس طرح تباہ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں تلاش کرنے کی بھی میں توفیق نہیں دوں گا. تو آپ توجہ کیجئے گا، جن کے اعمال غارت ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اعمال غارت ہیں، اور وہ مصطفیٰ کی ذات میں بے ادبیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بدبخت ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں نبی کو، اگر نماز میں گدے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کا آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان کے بارے میں یہ بات سنیں. قبر میں جب پہلا سوال ان سے ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ جواب دے دیں گے کہ اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اور یہ جواب دے دیں گے کہ دین یل اسلام، میرا دین اسلام. تیسرا سوال جب ہوگا کہ یہ جو ہستی تمہارے سامنے کھڑی ہے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل محمد، یہ جو ہستی کھڑی ہے سامنے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ یکسر بھول جائیں گے کہ ان کو تو ہم پہچانتے ہی نہیں. تو دوستوں پہلے سوال پہ فیصلہ نہیں، دوسرے سوال پہ فیصلہ نہیں، تیسرے سوال پہ فیصلہ ہے. سرکار دو عالم کے ذات کے حوالے سے جو سوال ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوگا. بس
پھر دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستان گرامی، ادب مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی، اور تھوڑی سی ہم یہ بھی آپ کو بتاتے جائیں مختصر وقت میں کہ گستاخی جس نے بھی کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے سامنے ان کو سزا دی، قتل کروایا۔ مثلا حضور کی وصال سے چند مہینے قبل ایک بدبخت اٹھا، اس کا نام تھا اسود انسی، اس نے دعوی نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ حضور نے دستہ بھیجا، اس کے لوگ بھیجے اور فرمایا اس کو قتل کر کے آؤ۔ اس کو قتل کر دیا۔ اب یمن مدینہ سے بڑی دور ہے، سے کئی 100 کلومیٹر۔ تو جب وہاں وہ قتل ہوا، یہاں حضور مدینہ شریف میں آرام فرما تھے، آپ نے ادھر لوگوں کو بتا دیا کہ جی ہمارا گستاخ قتل ہو گیا۔ تو 20-22 دن کے بعد آفیشل خبر آئی کہ جی اسود انسی مر گیا۔ تو ایک اور شخص تھا، وہ بڑا بے ادب اور گستاخ تھا، اس کی طرف ایک صحابی کو بھیجا جن کا نام تھا عبداللہ ابن عتیق، کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ بدبخت۔ وہ نبی پاک کی ذات کے بارے میں گستاخی کرتا تھا، نعوذ باللہ دشنام ترازی کرتا تھا۔ اب ذرا سنیے گا توجہ سے، جب وہ اسے قتل کرنے گئے صحابی رسول، جب قتل کرنے گئے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی۔ جب ٹانگ ٹوٹی، اسی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو حضور کو عرض کہ یا رسول اللہ اس کا کام تمام کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تو یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم لیٹ جاؤ۔ لیٹا وہ صحابی رسول لیٹ گئے، حضور نے ان کی ٹانگ پہ اپنا دست شفقت پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ دوستو حضور نے دست شفقت پھیرا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ٹھیک ہو گئی۔ اب ایک بات اس سے نقطہ آپ سمجھ لیں، کئی نقطے اس ایک واقعے سے نکلتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم کے رستے میں حضور کے گستاخ سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، وہ اگر بیمار ہو، شہید ہو، اگر اس کا کوئی عضو خراب ہو، ٹوٹے، اس کے ذمہ دار خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنیے گا، ایک صحابی تھے نبینا، بڑی پیاری حدیث پاک، بس یہ ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبینا صحابی تھے، نبینا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، گھر میں کام شام کرتی تھی، وہ بدبخت حضور کی گستاخی کیا کرتی تھی، بے ادبی کرتی تھی، سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کرتی۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب رات کا واقعہ تھا، سرکار دو عالم کو پتہ چلا، اگلے دن صبح ہوئی، نماز کے بعد سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا، وہ صحابی بھی بیٹھے تھے، وہ جو نبینا تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس کا نام لے کے، اس فلان لونڈی کو کس نے قتل کیا؟ تو کوئی صحابی نہ بولا۔ پھر فرمایا وہ فلان لونڈی کو کس نے قتل کیا؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری دفعہ جب فرمایا کہ اس فلان لونڈی کو کس نے قتل کیا، تو وہ نبینا صحابی کھڑے ہوئے اور دست بستہ عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے قتل کیا اسے۔ تو سرکار وہ کیوں قتل کیا؟ حضور نے پوچھا، جی حضور وہ گستاخی کرتی تھی۔ سرکار دو عالم نے اسلام کا چہرہ انور انواروں تجلیات سے بھرپور، آپ نے سارے صحابہ میں سے عمر کو اٹھایا، حضور سیدنا عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے عمر سن لو میری بات، آج کے بعد کوئی شخص اس کو نبینا نہ کہے، یہی تو ہے آنکھوں والا۔ اے عمر کوئی شخص اس کو نبینا اندھا نہ کہے، نبینا نہ کہے، یہی تو ہے آنکھوں والا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں یہی تو ہے سجاکھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا حضور کی دربار میں بھی کوئی معافی نہیں۔ ہاں حضور اپنے گستاخ کو، اپنے بے ادب کو چاہے معاف کر دے، اپنے اوپر ٹوکری پھینکنے والی کو معاف کریں، اس کی عیادت کریں، اس کو پانی پلائیں، وہ بعد میں مسلمان ہو جائے گی، ایک الگ بات ہے۔ اپنے آپ کو جادوگر کہنے والی خاتون کو آپ معاف کر دیں، ہم نہیں معاف کر سکتے۔ آج کے دور میں کوئی کہے ہیں جادوگر،
پھر ہم اسے بتائیں آج کے دور میں. دوستو اس سے بڑھ کر میں حدیث روایت اور کیا بیان کروں کہ ایک گستاخی کر کے خانہ کعبے کے پردے کے نیچے چھپ گیا تو حضور نے فرمایا اس کو پردے کے نیچے چھپاؤ اور قتل کرو. تو یہی تو ہمارے ممتاز قادری نے کیا تھا، جن کے بارے میں دو گروہ ہو چکے ہیں، ایک اسے اچھا کہتا ہے ایک اسے برا کہتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے، اس کو برا کہتے ہیں، اس کو قاتل کہتے ہیں، حالانکہ اس کا خود بیان ہے نعوذ باللہ من ذالک. اب میں الفاظ تو بیان نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو گستاخی بتاتا ہوں اس بدبخت کی، گورنر کی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس کے آفس میں گیا، چونکہ اس کا باڈی گارڈ تھا ممتاز قادری گورنر کا. تو اس نے کہا کہ جی آپ 295C کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں اس کو ختم کرانا چاہتے ہو، توہین رسالت کا جو قانون ہے. اب یہ 290C جو ہے نا، یہ اگر آپ شک پڑھیں تو یہ کافی لمبی ہے. یہاں کوئی وکیل بیٹھا ہے، کافی لمبی ہے، ABCDEF، اس کی آگے کافی شکیں ہیں. اس میں تمام انبیاء آدم سے لے کے تمام انبیاء حضور تک، ان کے تمام کتابوں، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک، تمام فرشتے، تمام صحابہ، تمام اولیاء کرام، ان کے نام ہے کہ کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے. اگر جبریل امین کو بھی کوئی گالی دے، اب جبریل جو ہے وہ اللہ کا نبی نہیں ہے، اللہ کا ایک پیارا فرشتہ ہے اور فرشتوں کا سردار ہے، اس کو کوئی شخص گالی دے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گئے میری بات آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالی دے مسلمان کو اٹھ کے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اس نے کہا گورنر صاحب آپ کیوں یہ جو ہے وہ نعوذ باللہ 295C جو ہے اس کو کیوں ختم کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس گورنر نے بدبخت نے آگے سے کہا کہ یہ جو قانون ہے یہ میرا فضلہ ہے. اس نے آگے سے یہ بکواس کی. اب بھی اگر کوئی فتویٰ دے کہ جی اس نے تو کوئی گستاخی نہیں کی تو پھر تو بڑی شرم والی بات ہے. تو ممتاز قادری کہتا ہے اس دن میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے. پھر اس نے جب وہ اسلام آباد کھانا کھانے گیا تو اس دن اس نے اسپیشل اسکواڈ میں اپنی ریکویسٹ کر کے ڈیوٹی لگوائی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب اس کے اوپر گن تارنے لگا نا تو ایک دفعہ پیچھے ہٹ گیا. دوستو یہ بڑی مقدر کی بات ہوتی ہے، اللہ نے ہر ایک کے ہاتھ پہ یہ دلیری نہیں لکھی ہوئی، یہ بڑی مقدر کی بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. کوئی غازی علم الدین ہوتا ہے، کوئی غازی عامر چیمہ بنتا ہے، کوئی غازی ممتاز قادری بنتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عتیق بنتا ہے، کوئی اسامہ بن زید بنتا ہے، ہر کوئی نہیں بنتا. تو اس نے کہا میں ڈر کے پیچھے ہٹا تو خدا کی قسم اللہ نے میرے پردے اٹھا دیے اور مجھے حضرت دادا صاحب، غوث پاک، بابا صاحب، ان سب کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ تو فائر کیوں نہیں مارتا، اس کو واصل جہنم کر، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ. تو وہ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو 27 فائر جو ہے وہ مارے اور اس کو واصل جہنم کیا. اور پھر دلیری دیکھیں کہ وہ فائر مار کے دوڑا نہیں، بھاگا نہیں، وہیں پر اپنے آپ کو دوسرے گارڈز کے جو ہے وہ حوالے کر دیا. تو دوستان گرامی، مختی بات یہ ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. بس حضور کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صرف ایمان نہیں، سب کچھ ہی نامکمل ہے، ختم. تو میں تو چاہے مجھے کوئی ایکسٹریمزم کہے، کوئی مجھے انتہا پسند کہے، میں تو یہ جملہ یہاں ضرور کہہ کر جاؤں گا کہ اگر آپ اپنے گلی محلے ملک میں دنیا میں گستاخ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. بس آپ کی قلم، آپ کی تلوار، آپ کی زبان حرکت میں آنی چاہیے. حضور مجدد الافسانی کا فتویٰ ہے، حضرت خواجہ شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الافسانی، وہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان جتنا مرضی درود پاک پڑھے حضور پر، اگر وہ اپنے سامنے گستاخ نبی کو دیکھتا ہے اور اسے قتل نہیں کرتا وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں. تو یہ بات ہے دوستو، آج کے اس پیاری سی محفل میں یہ درس لے کے جائیے
کہ سرکار دو عالم کی محبت اور حضور کی غلاموں کی محبت جو ہے وہی ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ کریم اس کہکشاں کو، حاجی صاحب قبلہ کو ہمیشہ آباد شاد رکھے، سلامت رکھے۔ بڑی مجھے روحانی تسکین ہوتی ہے آپ کے پاس آ کے، بڑی محبت۔ اب آپ سب احباب جو ہے وہ عرس مبارک کا اعلان بھی سن لیں کہ 8-9 اپریل کو حضرت کرم والا شریف میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بابا سرکار کا، پیر جی سرکار کا سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب کا تو 50واں عرس ہے، آدھی صدی گزر چکی ہے آپ کے وصال، 1966 اور 2016، 50 سال ہو گئے۔ تو آپ سب احباب نے تشریف لانا ہے، اپنے بے شک اپنے طور پہ آئیں یا ایک بس کروا لیں، ضرور تشریف لائیں۔ ہمارے بڑے بڑے عالم دین اور بڑے، اس دفعہ آپ سے ایک بڑے اللہ والے، ان سے ملاقات کروانی ہے میں نے، وہ بڑے، ان کی شکل دیکھیں تو یقین کریں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی حضور سیدنا دادا صاحب کے عرس پہ، اور ان کا نام ہے حضرت قبلہ حافظ شیخ الحدیث قاری مظہر اللہ سیالوی صاحب۔ ہم نے حافظ اجاز صاحب کو بھیجا تھا، ان سے ٹائم لے کر آئے تھے، تو حافظ صاحب کو میں کہوں گا کہ آج یا کل ان کو فون بھی کیجیے گا کہ جی یاد ہے کہ بھول گئے ہو 8 اپریل کا۔ تو بڑے اللہ والے، مجھے ان کی بڑی اچھی گفتگو لگی، آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے۔ اور دوسری میری ایک اور خواہش بھی ہے کہ ممتاز قادری صاحب کے جو والد صاحب ہیں، کیا نام ان کا، اکرم صاحب، میرا خیال اکرم صاحب ان کا نام ہے، ان کو بھی دعوت دیں اس مبارک پہ، اور وہ بھی آ کے کچھ تقریر کریں ہمارے ہاں۔ تو اللہ کی آپ سب کو، آپ سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہم سب گنہگاروں کی خالی جولیاں بھر دے، ہمیں حضور کی محبت میں رکھے، حضور کی غلامی میں مارے، حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر زندگی ہم گزاریں، حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر اللہ کی موت عطا فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی خیر کی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دو شعر سلام دے پڑھو، پھر ختم شریف پڑھو آپ صاحب۔